نہیں چھوڑا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی دنیا میں تشریف لاتا رہا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ ایمان لاتے رہے، لیکن یہ بھی ساتھ پتہ چلتا گیا لوگ وہی کامیاب ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لوگ وہی کامیاب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ وہی کامیاب ہیں جو نبی پہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ بلاخر ایک ایسا نبی دنیا میں آیا، وہ عام نبی نہیں ہے، جسے امام الانبیاء بنایا، جسے ساری کائنات کا سردار بنایا، جسے رحمت للعالمین بنایا۔ شاعر کہتا ہے وہ دنیا میں آئے تو جانے کے لیے نہیں آئے، وہ آئے تو پھیلتے چلے گئے، دنیا میں آئے تو بڑھتے چلے گئے، دنیا میں آئے تو دین پھیلتا گیا، دنیا میں آئے روشنی پھیلتی گئی، دنیا میں آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن محمد رسول اللہ جس وقت دنیا میں تشریف لائے نور ایسا پھیلا کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی کافر اس نور کو ختم نہیں کر سکتا، اس نور کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، تے قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا، کر سکتا ہے؟ وہ تورات ہے، وہ انجیل ہے جنہیں تعریفاں کیتیاں، جنہیں تبدیلیاں کیتیاں، یہ کہندے سن نا اسی قرآن دا مقابلہ کرنا ہے، رب انہوں نے کیا تسی کوئی صورت دے مقابلے لے آؤ، تے پھر وہ نال ہی رب کی فرمایا کہ تسی نہیں لا سکتے، تسی نہیں لا سکتے، پھر فرمایا کوئی چھوٹی جی صورت لے آؤ، وہ نال پھر فرمایا نہ لا سکتے۔ آیت قرآن مجید دی لکھی ہوئے تے کافراں نوں سمجھ آوے، بولو نا، کافراں نوں تے سمجھ نہیں آنی نا، کافر تیرا تے میرا بھائی نے، خوش ہو کے بولو، کافر نہ دوستی کرنی ہے، کرو گے تو قیامت والے دن جنت جا سکتے ہو، پھر جنت لینی ہے، رب دی رضا لینی ہے، تو پھر علماء نال محبت کرو، جڑا کافر ہے انہوں ویکھو بھی نہ کر سو۔ گل شروع کرا، توجہ ہے، آمنہ دلال دنیا تے تشریف لائے، اندھیرا ختم ہو گیا، دنیا تے جب محمد رسول اللہ تشریف لے کے آئے ہیں، دنیا میں آئے، روشنی پھیلی، محمد رسول اللہ ایک ایسے ماحول میں آئے ہیں، ایک ایسے قبیلے میں آئے ہیں، ان افراد میں آئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہاں سال لڑتے تھے، محمد رسول اللہ ان میں تشریف لائے ہیں، پھر ان کو دین کی دعوت دی ہے۔ محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی بچپنا ہے، حلیمہ سعدیہ لے کے گئی، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ذرا توجہ کرنا، حلیمہ سعدیہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں ایک اور بچہ بھی تھا جو بائیں طرف سے دودھ پیتا تھا، دائیں طرف سے محمد رسول اللہ دودھ پیتے تھے۔ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ بائیں طرف سے بھی کچھ دودھ پلا دوں، دودھ کسے پلانا ہے؟ محمد رسول اللہ کو پلانا ہے، آمنہ کے لال کو پلانا ہے، ساری کائنات کے سردار کو پلانا ہے، لیکن وہ دوسرے بھائی کا حق تھا۔ محمد رسول اللہ نے اس وقت بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، اس لیے کہ وہ آپ کے رضائی بھائی کا حق تھا۔ اس وقت بھی محمد رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو عدل و انصاف کا درس دیا۔ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پھر اس درس میں لینا سارے لوگ ہیں نا، 5-6 منٹ رہ گئے، میں شان صاحبہ شروع کرنی چاہیے نا۔ مرشد آکھیے کہ جدوں تک تسی مشن دے بانی دی قربانی بیان نہ کرو، تسی مشن واضح نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ دنیا تے آئے، سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھیا؟ بلند آواز میں، ابو بکر صدیق، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کوئی عام فرد نہیں ہے۔ ابو بکر دی بیٹی دے بارے ہم گل کرا کوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ دا نکاح محمد رسول اللہ نال کنے کیتا؟ کنے کیتا؟ صرف نکاح نہیں کیتا،
ریشم کا کپڑا آسمان تو آیا ہے. محمد رسول اللہ کے پاس جب جبریل کپڑا لے کے آئے, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل بتا تو صحیح اس ریشم کے کپڑے میں کیا ہے. جبریل نے جواباً کہا, محمد رسول اللہ سے یہی کہا کہ یہ ریشم کا کپڑا کھولیے, اس میں آپ کی بیوی ہے, اس میں آپ کی بیوی کی تصویر ہے. جب ریشم کا کپڑا کھولا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی, اور وہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے. اس دین واسطے قربانیاں لگی. محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے, ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, سب سے پہلے ایمان لائے. توجہ ہے, سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے. کوئی کبھی خلیفہ بلا فصل علی ہے اسی کی آگنا بلند آواز نہ گل تے پکے ہونا, ایمان تے نہیں چھڈنا نا. ایمان چھڑ دیتا تے بچنا کچھ نہیں. جی ایمان نہیں چھڈنا تو پھر تکلیفاں بھی ہونیاں. ایمان تے رہنا تو پھر تکلیفاں برداشت کرنیاں پڑیں. یہ سبق سانو آدم تو لے کے آخری صحابی تک ملے. آخری صحابی تو لے کے آج بھی یہ سبق سانو مل رہی ہے. تے سبق نو اسی بول نہیں سکتے. ابو بکر صدیق کی گل کریے. ابو بکر صدیق مکہ کا چوک ہے, مکہ کے چوک میں محمد رسول اللہ کو مکہ کے کافر پکڑتے ہیں, ظلم و تشدد شروع کرتے ہیں. کوئی گالی دیتا ہے, کوئی دھکا دیتا ہے, کوئی چہرے پہ تھوکتا ہے. دھکے دیے گئے, گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا. اتنے میں وہ پہلا صحابی آتا ہے. ذرا توجہ تو کرنا, وہ پہلا صحابی کون ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں؟ وہ پہلا صحابی کون ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے؟ وہ ابو بکر آتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں, مکہ کے کافروں کیا اس لیے مانتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ پھر سنو, میں بھی کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے. محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے ابو بکر کو پکڑا جاتا ہے, ابو بکر پہ ظلم و تشدد ہوتا ہے, ابو بکر کو مارا جاتا ہے. ابو بکر کو اتنا مارا گیا بے ہوش ہو گئے. ابو بکر کو 4 کاندھوں پہ گھر میں لایا گیا. قبیلہ کے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, آج مکہ کے کافر نہیں بچیں گے, آج ابو بکر کا بدلہ لیا جائے گا. ابو بکر بے ہوش ہے, ہوش آیا. ابو بکر فرماتے ہیں, ماں مجھے بتا تو صحیح محمد رسول اللہ کس حال میں ہے. ماں محمد رسول اللہ کے پاس لے کے گئی. محمد رسول اللہ کے پاس جب پہنچے, محمد رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, ابو بکر بتا تو صحیح اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ ابو بکر جواباً کہتے ہیں, اب ٹھیک ہوں. اس لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اتنا ٹائم کوئی نہیں, آخری گل کر کے بیان ختم کرنا انشاءاللہ العزیز. پھر موقع بڑھیا تو شان صحابہ تے بھی کچھ گلاں کرتا. آخری گل کرنی ہے, میری گل قربانی والی ہے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی قربانی دیتی. ایک ایک دن کئی نبی شہید ہو گئے. لا الہ الا اللہ واسطے شہید ہوئے کہ نہیں ہو گئے. میں نے آپ کو اتنا تو بتا دیا کہ جس نے دین کو حاصل کیا اس نے قربانی دی. لیکن اب ایک ایسے فرد کا نام لیتا ہوں جو عالم نہیں ہے, ایک ایسے فرد کا نام لیتا ہوں جو مفتی نہیں ہے, ایک ایسے فرد کا نام لیتا ہوں جو مدرسے میں نہیں پڑھا, ایک ایسے فرد کا نام لیتا ہوں جس نے قال اللہ اور قال رسول مدارس میں نہیں سیکھا, دین کہیں بھی نہیں پڑھا. وہ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ ہے جسے بہادر شاہ ظفر کہا جاتا ہے.
بہادر شاہ ظفر کو جیل میں بند کیا گیا. بہادر شاہ ظفر جیل میں بند ہے. انگریز یہ کہتا ہے کہ بہادر شاہ تجھے دلی کے محل میں بلایا جائے گا. انگریز یہ کہتا ہے کہ بہادر شاہ تجھے ہم دلی کے محل میں دعوت کریں گے, تو ہماری دعوت پہ آئے گا. بہادر شاہ ظفر جیل میں ہے. بہادر شاہ ظفر کو دلی کے محل میں دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہادر شاہ جھک گیا ہے, بہادر شاہ پھر گیا ہے. بہادر شاہ ظفر نے موقف چھوڑ دیا ہے. بہادر شاہ ظفر نے نظریہ چھوڑ دیا ہے. بہادر شاہ ظفر موقف سے دستبردار ہو گیا ہے. لیکن بہادر شاہ ظفر نے موقف نہیں چھوڑا تھا. بہادر شاہ جیل سے نکلا, دلی کے محل میں جا رہا ہے. راستے میں لوگ دیکھتے ہیں بہادر شاہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید محل میں جا کر ہتھکڑی کھولی جائے گی, بیڑی کھولی جائے گی. وہاں معاملات طے کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر انگریز کے سامنے جھک جائے گا. بہادر شاہ ظفر انگریز سے صلح کر لے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. بہادر شاہ ظفر جب دلی کے محل میں پہنچا, بہادر شاہ ظفر کے سامنے 12 مختلف قسم کے برتن رکھے گئے. بہادر شاہ سے کہا گیا, بہادر شاہ ایک برتن کا ڈھکن اٹھاؤ, ان کو دیکھو یا کھاؤ. بہادر شاہ نے ایک برتن کا ڈھکن اٹھایا, ایک بیٹے کا سر نظر آیا. دوسرے برتن کا ڈھکن اٹھایا, دوسرے بیٹے کا سر نظر آیا. خاندان کے 12 افراد ذبح کروانے کے بعد بہادر شاہ جھکا نہیں ہے, بہادر شاہ بکا نہیں ہے. بہادر شاہ نے موقف نہیں چھوڑا, بہادر شاہ نے مشن نہیں چھوڑا. بہادر شاہ کا ایک ہاتھ جو ہتھکڑی سے نکالا گیا تھا, بہادر شاہ وہ ہاتھ لہرا کے انگریز سے کہتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے میرے کوچے سے تم نکلو گے. بڑے بے آبرو ہو کے میرے کوچے سے تم نکلو گے. انگریز میں نکلیا کہ نہیں؟ بولو نا. تو انہوں کیا کہ قربانی لگ رہی, قربانی لگ دی ہے. شان صحابہ سن لی. آخری بات ہے, توجہ ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک قربانی لگی. محمد الرسول اللہ سے لے کر صحابہ تک قربانی لگی. ابو بکر نے قربانی دی, عمر نے قربانی دی, عثمان نے قربانی دی, علی نے قربانی دی, معاویہ نے قربانی دی. آگے چلتے آئیے, 1400 صحابہ قربانی دے گئے. قربانی دے کے وہ جنت میں چلے گئے. رب نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون, کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون. پھر آپ سے میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ نبی کے ماننے والے صحابہ تھے, وہ کامیاب ہو گئے ہیں, جنت میں چلے گئے ہیں. ابو بکر جیسا فرد, عمر جیسا فرد, وہ جری انسان آج بھی جنت میں موجود ہے. وہ جنت میں نہیں کہتا, محمد الرسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا روضہ جنت ہے. ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, سارے صحابہ جنتی. عمر جنت میں اب بھی ہے, ابو بکر جنت میں اب بھی ہے, محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. جب ہم یہ مان گئے, ہم یہ جان گئے کہ صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والا جنتی ہے, اسے جنت ملے گی. علماء نے قربانیاں دی, پھر انہیں قربانیوں کو دیکھ کر آج پھر یہ دیکھیے